یہ غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور اسی 17 رمضان المبارک کو عفیفہ اسلام طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہوئی۔ تو یہ آج 17 رمضان المبارک کو دو کام ہیں، ایک تو معرکہ بدر ہوا اور دوسرا عفیفہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو کون نہیں جانتا؟ وہ سیدہ ہیں کہ جن کی پاکی کی گواہیاں اللہ رب العزت نے عرش سے دیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو آج اسلام صحیح طور پہ ہمارے پاس نہ پہنچتا۔ میرے محترم دوستو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کون کون سی صفت بیان کی جائے؟ آپ کی صفات تو بے شمار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاں کہیں بھی دین کے مسئلے میں کوئی مشقت پیش آتی، کوئی رکاوٹ پیش آتی، تو صحابہ کرام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ ہوتے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کی اس مشکل مسئلہ کو حل کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی تمام وہ باتیں جو دین آج ہم تک پہنچا کہ گھر میں حضور علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں بتلایا۔ حضور علیہ السلام کی عادات، آپ علیہ السلام کے خصائل، آپ علیہ السلام کے اطوار، آپ علیہ السلام کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بیت الخلاء میں جانا، آپ کا گھر والوں کے ساتھ رہن سہن کرنا، آپ کا گھر میں بیٹھ کے بات چیت کرنا، آپ کا بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، آپ کا بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ تمام باتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلائی ہیں۔ آپ کی کس صفت کو لیا جائے؟ آپ تو بے شمار صفات کی مالک ہیں، لیکن آج میں جو آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہا ہوں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا واقعہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ذرا توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر یہ بات سننا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر یہ تہمت لگی کیسے، اور پھر اس کی گواہی کیسے آئی، آپ عفیفہ کائنات کیسے بنی۔ میرے محترم دوستو، جب مدینہ کے منافقوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو قرآن کی کون سی آیت اتری؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ کیا مطلب ہے؟ آپ علماء سے پوچھو، سورہ نور 18واں پارہ اٹھاؤ، سورہ نور کہتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی اور دنیا نے دیکھا کہ تہمت لگانے والا کون بدبخت تھا۔ والذی تولی کبرہ، اس کبر سے مراد عبداللہ بن ابی ہے۔ عبداللہ بن ابی جو بڑا تھا، منافق تھا،
اور منافقوں کا سردار تھا، اس نے تہمت لگائی کہ عائشہ کا دامن ٹھیک نہیں، عائشہ صفوان بن معطل کے ساتھ رات کی تاریکی میں آئی ہے۔ اس مرتبہ پیغمبر غزوہ بنی مستلق میں جب تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی کی۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کسی غزوہ میں جاتے، کسی جنگ میں جاتے تو قرعہ اندازی کرتے، جس بیوی کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ جب قرعہ اندازی کی تو اس میں سیدہ عائشہ کا نام نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو ساتھ لیا اور جنگ میں چلے گئے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپس آئے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا، سارے آرام کرنے لگے۔ اماں فرماتی ہیں مجھے قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ ادھر قافلے والے اٹھے، انہوں نے تیاری کی اور سامان باندھا اور جلدی میں نکل گئے۔ کجاوا اونٹنی پہ رکھا اور کسی کو پتہ نہ چلا کہ اس میں بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی، کیونکہ سیدہ عائشہ کا وزن کم تھا اس لیے محسوس نہ ہوا۔ اونٹنی کو اٹھایا اور چل دیے۔ اماں فرماتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو وہاں پہ قافلہ نہیں تھا، قافلہ جا چکا تھا، چاند کی چاندنی تھی۔ میرے پاس ایک چادر تھی، میں نے آدھی زمین پہ بچھائی اور آدھی اپنے اوپر لی اور اسی جگہ پہ لیٹ گئی۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کہیں قافلہ جاتا تو 2 میل پیچھے ایک صحابی ہوتے، وہ 2 میل پیچھے اس قافلے کے چلتے کہ قافلے کی کوئی چیز بھی گری پڑی ملے تو وہ اٹھا لیں اور اپنے پاس رکھ لیں اور لے کر آ جائیں۔ چنانچہ اس وقت جن کی ڈیوٹی تھی وہ صفوان بن معطل تھے۔ آپ جب آئے تو آپ کو دور سے ایک سفید چیز نظر آئی، جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے، وہ کپڑا تو اماں عائشہ کا تھا۔ حضرت صفوان فرماتی ہیں کہ میں چلتا ہوا ان کے پاس آیا، میں نے پوچھا کون ہے، لیکن پاؤں کی آہٹ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور دیکھا کہ کون ہے، تو حضرت صفوان فرماتی ہیں کہ پردے کی آیات اترنے سے پہلے میں سیدہ کا چہرہ دیکھ چکا تھا، لہٰذا میں پہچان گیا کہ یہ تو اماں عائشہ ہیں، تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بیٹھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ سارا راستہ گزر گیا، میں نے صفوان کی زبان سے جو سنا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں انہوں نے بولا۔ چنانچہ قافلہ جب مدینہ کے قریب پہنچا تو ہم بھی قافلے میں شامل ہو گئے اور قافلہ والوں سے مل گئے، اس میں شامل ہو گئے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے کہ میں قضائے حاجت کے لیے شہر سے باہر جب نکلی تو راستے میں جو میرے ساتھ عورت تھی اس کا پاؤں پھسلا، تو اس نے اپنی زبان سے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ وہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگی کہ مفتاح تو ہلاک ہو جائے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ عائشہ تو بڑی بھولی بھالی ہے، تجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، مدینے میں اس وقت کوہرام مر چکا ہے۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ عائشہ تجھ پہ تو تہمت لگ چکی ہے، مدینہ میں اس وقت بڑا شور و غوغا ہے کہ عائشہ صفوان بن معطل کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے۔
अम्मा फरमाती हैं मुझे कज़ाए हाजत भूल गई, मैं वापस आई, घर में आई, आकर मैं परेशान हूं, मेरे होश उड़ गए कि ये क्या हो गया है। इसी असना में मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर जाने की इजाजत मांगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे वो पहले वाली मेहर मोहब्बत नहीं थी। मैंने इजाजत मांगी तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। और जब कभी मैं पहले इजाजत मांगती तो अल्लाह के नबी फरमाते क्या करोगी जाकर, क्यों जा रही हो, वहां जाकर क्या करोगी। लेकिन आज जब मैंने इजाजत मांगी तो पैगंबर ने पहली फुर्सत में ही मुझे कहा कि चली जाओ, इजाजत दे दी। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं रोने लग गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। चुनाचे मैं अपने घर चली गई। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मेरा बूढ़ा वालिद अबू बकर कुरान की तिलावत कर रहा था। मेरी मां ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो सामने मैं थी। मुझे देखकर मेरा बाप रोने लग गया। मेरी मां ने कहा कि आयशा ये क्या हो गया, तेरी इज्जत पे दाग लग गया, तुझ पे तोहमत लग गई, ये क्या हो गया। मेरा बाप रो रहा है। आप फरमाती हैं कि मैं घर में दाखिल हुई और घर के पिछले आखिरी कमरे में चली गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रोना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन गुजरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के घर आए और आकर पूछा कि आयशा कहां है। उन्होंने बतलाया कि वो तो पिछले कमरे में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से राजो नयाज और अल्लाह के सामने रो रही है। फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और आकर बैठ गए। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अगर तुझसे कोई गलती हो गई है तो तू अल्लाह से मुआफी मांग, मैं भी तुझे अल्लाह से मुआफी लेकर देता हूं। तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैंने उस वक्त ये कहा इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, कि मेरी फरियाद तो उस अल्लाह के सामने है, मैं तो किसी के सामने अपनी सफाई पेश नहीं कर सकती। मेरा मामला तो मेरा अल्लाह जानता है, मेरी जात को मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कैसी हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। सैयदा फरमाती हैं मैं अल्लाह के सामने रो रही हूं कि या अल्लाह, जब यूसुफ पे तोहमत लगी तो 3 माह के बच्चे ने उसकी गवाही दी। जब मरियम पे तोहमत लगी तो 1 माह के बच्चे ने उसकी गवाही दी। या अल्लाह, मैं तो तेरे सामने रो रही हूं, मैं तो तेरे मोहम्मद की बीवी हूं। आज अगर मेरी कोई सफाई दे सकता है तो वो सिर्फ तेरी जात है, तू जानता है कि मैं कैसी हूं। उधर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मस्जिद में इकट्ठा किया। मस्जिद नबवी खचाखच सहाबा से भर गई। आज क्या है मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा दिल से सोचो, दिलो दिमाग की आंखें खोलकर सोचो कि आज मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे हैं गमगीन। सहाबा कराम से मस्जिद भरी हुई है। उधर घर में अबू बकर सैयदा आयशा से कहती हैं कि आयशा ये क्या हो गया, मैं मक्का की मदीना की गलियों में चल नहीं सकता, मैं जहां जाता हूं लोग मेरे पे उंगलियां खड़ी करती हैं कि ये आयशा का बाप जा रहा है जिस पे तोहमत लगी है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि आप आयशा के मुताल्लिक क्या कहते हो। चुनांचे सहाबा ने मुख्तलिफ जवाब दिए। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मामला जल्दबाजी का नहीं है, इसमें आप मजीद तहकीक करें। सैयदा आयशा की नुकरानी बरीरा है, उससे पूछें, सैयदा आयशा के बारे में तहकीक करें। जब बरीरा से पूछा गया जो आपकी नौकरानी है तो वो कहती है कि मेरी सारी जिंदगी आयशा के साथ गुजर गई,
سوائے ایک کوتاہی کے، ایک سستی کے، میں نے اس میں کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا۔ وہ کیا ہے کہ عائشہ آٹا گوندتی ہے، آٹا گوند کر رکھ دیتی ہے اور خود آرام کرنے لگ جاتی ہے، پڑوس والوں کی بکری آتی ہے اور وہ آٹا کھا کر چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی بھر میں نے عائشہ میں کبھی کوئی کمی نہیں دیکھی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو جواب دے رہے ہیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نکاح کیا ہم میں سے کسی نے پڑھایا تھا؟ کیا ہم میں سے کسی نے کروایا تھا آپ کا نکاح؟ مسجد کے اندر سناٹا چھا گیا، سب کی نظر فاروق اعظم کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، میرا نکاح تو عرش پہ اللہ نے پڑھایا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وہ اللہ جو آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دے سکتا، وہ آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے آنے دے سکتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تجھے اللہ جزائے خیر دے، تو نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ حضور علیہ السلام اٹھے، حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کہنے لگے ابو بکر، میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پسینے آنے لگ گئے، وحی کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے کپڑا ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ فرمانے لگے کہ ابو بکر مبارک ہو، عائشہ کو مبارک دو۔ اللہ رب العزت نے عائشہ کی عفت کو بیان کر دیا، اللہ نے عائشہ کی گواہی خود دے دی اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ عائشہ پاک ہے اس بہتان عظیم سے، یہ بہت بڑا بہتان اس پہ لگا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ اصول بتا دیا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ گندے مرد کے لیے گندی عورت اور پاک مرد کے لیے پاک عورت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اصول بیان فرما دیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور اللہ رب العزت نے عائشہ کی پاکی قیامت تک کے لیے بیان کر دی۔ ایسی عورت کہ جس کی پاکی خود اللہ رب العزت بیان کریں، اس سے بڑی عفیفہ کائنات اور کون ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستو، عائشہ کی کس کس صفت کو بیان کرو گے؟ کون عائشہ؟ محمد کا لباس عائشہ۔ کون عائشہ؟ محمد مصطفیٰ کی عفت عائشہ۔ کون عائشہ؟ محمد مصطفیٰ کی عصمت عائشہ۔ کون عائشہ کہ جس کے لیے قرآن کی 17 آیتیں نازل ہوئی ہیں؟